سبق نمبر 38، رکوع نمبر 39، آیت نمبر 282 اور 283۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح، حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل، مدت تک، مسمن، مقررہ، فاکتبوہ، پس اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھاری، بالعدل، انصاف سے، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھاری، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ، اس کو سکھایا اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل، اور لکھاتا جائے، الذی، وہ جو، علیہ، اس پر ہے، الحق، حق، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، ولا، اور نہ، یبخس، کم کرے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، فإن، پس اگر، کانا، ہے، الذی، وہ جو، علیہ الحق، اس پر حق ہے، سفیہن، بے عقل، او ضعیفن، یا کمزور، او لا یستطیع، یا قدرت نہ رکھتا ہو، ان یمل ہوا، یہ کہ لکھوائے وہ، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ، اس کا سرپرست، بالعدل، انصاف سے، واستشہدوا، اور گواہ کر لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن، پس اگر، لم یکونا، نہ ہوں، رجلین، دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں ہوں، ممن، ان میں سے جو، ترضون، تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، اگر بھول جائے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، فتذکر، تو یاد دلا دے، احداہما، ایک ان میں سے، الاخری، دوسری کو، ولا یأبا، اور نہ انکار کریں، الشہداء، گواہ،
اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ تسأموا سستی کرو، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ ایک میعاد تک، ذالکم یہ تمہارا اقدام، اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ نہ شبوں میں پڑو، الا ان سوائے یہ کہ تکونا ہووے، تجارتاً سودا، حاضرتاً نقد و نقد، تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم وہ نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم جب تم سودا کرو، ولا یضار اور نہ نقصان کیا جائے، کاتب لکھاری کا، ولا شہید اور نہ گواہ کا، وَإِن تَفْعَلُوا پس اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ پس بے شک یہ، فسوق گناہ ہے، بکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اور اللہ ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو جب تم مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ جو تمہارے درمیان لکھاری ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھاری لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، سو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور جس کے ذمہ حق ہے چاہیے کہ وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور کمی بیشی نہ کرے، سو اگر وہ حق والا کم سمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، سو اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں صحیح گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو، تاکہ 2 عورتوں میں سے 1 بھٹک جائے تو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، اور قرضے کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی طے شدہ مدت لکھنے سے مت اکتاؤ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی اور گواہی کو زیادہ مضبوط رکھنے والی بات ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لین دین نقد و نقد ہو، جس کا تم آپس میں معاملہ کرتے رہتے ہو، سو تم اس کی لکھائی نہ کرواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تاہم گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کا معاملہ باہم کرو، اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھاری کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شبہ یہ گناہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم علی سفرٍ سفر پر، ولم تجدوا اور نہ پاؤ تم کاتباً کوئی لکھاری، فریحان تو گروی چیز، مقبوضۃ قبضہ میں ہو، فإن پس اگر امین اعتبار کرے، بعضکم تمہارا کوئی، بعضاً کسی کا، فلیؤدی پس چاہیے کہ دے دے، الذی وہ شخص جس کو، اؤتمن امانت دار بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کا، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے،
ربہ جو رب ہے اس کا، ولا تکتموا اور نہ چھپاؤ تم الشہادۃ گواہی کو، ومن اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ آثم گنہگار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ بما تعملون اور اللہ جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں لکھاری نہ پاؤ تو رہن کی چیز کا قبضہ ضروری ہے، سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو امانت دار کو چاہیے صاحب امانت کو اس کی امانت واپس کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ رکوع میں درج 2 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 282، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم سے ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم تک۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ جو تمہارے درمیان لکھاری ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھاری لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، سو چاہیے کہ لکھ دیا کرے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ لین دین کی تحریر ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ ادھار واپسی کا دن، تاریخ، مہینہ، سال طے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جب فلاں کام ہو جائے گا تو دے دوں گا۔ تیسری یہ کہ تحریر کسی وثیقہ نویس یا پیشہ ور ماہر سے لکھوانی چاہیے۔ چوتھی یہ کہ اللہ نے جسے لکھاری بنایا ہے اسے لیت و لال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اور جس کے ذمہ حق ہے چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور کمی بیشی نہ کرے، سو اگر وہ حق والا کم سمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ لکھائی اسے کروانی چاہیے جو ادھار لے رہا ہو، اگرچہ تحریر دوسرے فریق کی بھی ضرورت ہے، مگر بندوبست سارا وہی کرے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک قسم کا اقرار بھی ہو جائے گا، اور تحریر میں وہی بات لکھوائے گا جس کا اس نے ذمہ لیا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اسے بھی تحریر اللہ سے ڈرتے ڈرتے لکھوانی چاہیے تاکہ کسی طے شدہ بات پر اختلاف نہ ہو جائے۔ تیسری یہ کہ اگر کسی بھی عذر کے سبب خود نہ لکھوا سکتا ہو تو پھر اپنے ہی کسی والی وارث سے کہے کہ وہ املا کروا دے۔ آگے مزید فرمایا اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، سو اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں صحیح، گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو، تاکہ 2 عورتوں میں سے ایک بھٹک جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ تحریر میں 2 مرد گواہ بھی ڈال لیے جائیں جن کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا ہو۔ دوسری یہ کہ اگر دوسرا مرد نہ ملے تو اس کی جگہ 2 عورتیں گواہ کر لی جائیں، کیونکہ تحریر خراب اور گم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے گواہیاں ضروری ہیں۔ تیسری یہ کہ گواہ جانبین کی مرضی اور اعتماد پر منتخب ہونے چاہیے، ایک گواہ دونوں طرف سے ہو جائے یا جن پر دونوں متفق ہو جائیں۔ چوتھی یہ کہ 1 مرد کے قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی، اس لیے کہ عورتوں کے عمومی مزاج میں حافظے کی کمزوری اور بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب عورتیں ہی ایسی ہیں، قانون جب بنتے ہیں تو اکثریت کے مزاج کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، اور قرضے کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی طے شدہ مدت لکھنے سے مت اکتاؤ۔ یعنی پہلی بات یہ کہ لکھاری کے پاس یا کسی پنچایت یا عدالت میں جہاں بھی گواہوں کو بیان کے لیے بلایا جائے انہیں انکار یا بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی یا کسی کا حق ضائع ہو گیا تو وبال گواہوں پر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ادھار کی رقم معمولی ہو یا بڑی، تحریر بہر کیف ضرور کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ تحریر کی بات کو عدم اعتماد اور بے عزتی سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اسی لیے فرما دیا چھوٹی اور معمولی رقم کی بھی تحریر کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد مزید فرمایا
یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی اور گواہی کو زیادہ مضبوط رکھنے والی بات ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، یعنی کسی بھی قسم کے شک و شبہ کے خاتمہ کے لیے اور بدعہدی اور بدمعاملگی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے یہ ضابطے طے کیے ہیں۔ تحریر گواہوں کو اور گواہ تحریر کو، اور ان دونوں کی پختہ بنیاد پر قرض خواہ اور مقروض کو شیطان ورغلا پھسلا کر لڑائی ڈلوانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آخر سے پہلے فرمایا مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لین دین نقد و نقد ہو، جس کا تم آپس میں معاملہ کرتے رہتے ہو، سو تم اس کی لکھائی نہ کرواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تاہم گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کا معاملہ باہم کرو۔ یعنی لین دین اگر نقد و نقد ہو، جس طرح عموماً دکانوں، بازاروں، منڈیوں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں بھی اگر تحریر ہو جائے تو فائدہ مند ہے، نہ بھی ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ سارا کاروبار دست بدست اور زبانی کلامی ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے پھر بھی گواہوں کو ڈالنے کا کہہ کر اس بات کا اندیشہ ختم کرنے کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ کوئی سودا کر کے مکر بھی سکتا ہے۔ معاشرے میں جرائم پیشہ بھی تو ہوتے ہیں، یا بھول بھی سکتا ہے، یا پھر جیسے آج کے دور میں ہر خریداری کا ثبوت لازمی ہو چکا ہے، بلکہ بعض چیزوں کی تو رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ جب مال مسروقہ کے مقدمات بنتے ہیں یا کہیں کسی چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو چیز کے اصل مالک اور جہاں سے خریدی گئی ہو وہاں کا کھوج لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر خریداری کے ساتھ کیش میمو، رسید، رجسٹریشن وغیرہ سب گواہیوں کے قائم مقام ہیں۔ آخر میں فرمایا اور نہ ضرر پہنچایا جائے لکھاری کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شبہ یہ گناہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی لکھاری اور گواہ جو نہ لینے میں ہے نہ دینے میں، وہ صرف اللہ کی طرف سے فریقین کے معاون ہیں۔ ان کو بلا وجہ تنگ کرنا، بار بار ان کو بلوانا، یا کسی ایک فریق کی طرف سے ان پر جانبدار بننے کے لیے دباؤ ڈالنا یا دھمکانا یا گواہی سے منحرف کروانا سخت گناہ ہے۔ بعض صورتیں حق تلفی اور ظلم تک بھی پہنچ جاتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بلکہ لکھاری کی لکھنے کی فیس اور گواہ کہیں مطلوب ہوں تو ان کے آنے جانے کا کرایہ وغیرہ بھی بذمہ ضرورت مند ہے، اسے اخلاقاً ادا کرنا چاہیے۔ گواہوں کا خود سے کرایہ طلب کرنا، نخرے کرنا اور پریشان کرنا یا سرے سے گواہی دینے سے ہی انکاری ہو جانا گناہ ہے۔ آیت نمبر 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا سِوَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تک فرمایا اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں لکھاری نہ پاؤ تو رہن کی چیز کا قبضہ ضروری ہے، سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو امانت دار کو چاہیے صاحب امانت کو اس کی امانت واپس کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ سفر ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لکھاری نہ ملے تو ادھار یا قرض لینے والا بدلے میں اپنی کوئی قیمتی چیز گروی رکھوا دے۔ سفر کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہاں لکھاری اور گواہ ملنے یا کاغذ قلم دوات ملنی مشکل ہے، ورنہ اپنے مقام پر بھی چیز گروی رکھوائی جا سکتی ہے، بلکہ بہتر ہے تاکہ دوسرے فریق کو اطمینان رہے کہ اس کا حق نہیں مرے گا۔ دوسری یہ کہ دونوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ اگر کر ہی لیا ہے تو اب کوئی فریق دوسرے کا بھروسہ نہ توڑے، کیونکہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کی امانت موجود ہے۔ ہاں جب معاملہ ختم کرنے کا وقت آئے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جس کے پاس جس کی جو امانت ہے اس کو واپس دے دے۔ جس قدر ہو سکا سب کے حقوق محفوظ تر بنانے کی تمام ممکنہ صورتیں اللہ نے بتا دیں۔ اگر اب بھی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے تو قصور اپنا شمار کیا جائے کہ معاملہ کرتے وقت بندہ پہچاننے میں غلطی کیوں کی۔ آخر میں فرمایا اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی گواہی کو چھپانے والے کا دل گناہگار ہے۔ یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ نافرمانی عملی نہیں بلکہ ایمانی درجے کی ہے۔
گیا سے گزرا مسلمان بھی اگر اس کے عملوں سے اس کا ایمان ظاہر نہ بھی ہوتا ہو تو بھی دلوں میں تو ایمانی کیفیت رہتی ہی ہے، مگر گواہی کو چھپانے والے کی لگتا ہے وہ کیفیت بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے فرما دیا دل گناہ گار ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق مر رہا ہو اور گواہ سے گواہی دینے کی درخواست بھی کر دے تو بلا معاوضہ گواہی دینا واجب ہے، گواہی چھپانا حرام ہے۔ سب کے کرتوت اللہ کے علم میں ہے، یہاں نہ صحیح آخرت میں تو محاسبہ ہو ہی جائے گا۔